ترجیحات کا تعین۔ 99% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلہ نہیں کر پاتے۔ فیصلہ سازی اس کے لیے بہت آسان ہوتی ہے جس نے اپنی ترجیحات طے کی ہوتی ہیں۔ ہاں اور نہ کرنا تب بہت آسان ہوتا ہے کہ جب ترجیحات کا تعین ہوتا ہے۔ زندگی گزارنا اہم نہیں ہے، ترجیحات کے ساتھ گزارنا بہت اہم ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر فرماتے ہیں، دنیا میں خوش بخت انسان وہ ہے جو مناسب وقت میں اپنی ترجیحات کا تعین کر لے۔ دنیا میں کوئی وقت مناسب نہیں ہوتا، وہی وقت بہترین ہوتا ہے کہ جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے ترجیحات والی زندگی گزارنی ہے۔ اشوک کا دور تھا۔ دہلی، ملتان اور لاہور کے درمیانی علاقے کو کلنگ کہا جاتا تھا۔ اشوک نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ انہیں قتل کرنے کے بعد جب وہ سپر پاور بن کر نکلا تو اس وقت کے پنڈت نے اس کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لگایا۔ جیسے ہی اس کو ٹیکا لگایا گیا، اسے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ صرف ایک ٹیکا لگوانے کے لیے میں نے 99 بھائی قتل کر دیے۔ اس نے اپنے کلنگ کے ٹیکے کو مٹایا اور اسی وقت اس نے اپنی تلوار گرائی اور اپنی باقی زندگی خدمت میں گزار دی۔ عام طور پر جب بھی بندہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، وہ اپنا ماتھا صاف کرتا ہے، یعنی وہ اپنے کلنگ کے ٹیکے کو صاف کرتا ہے۔ جو آدمی کسی بھی وقت ترجیحات کے تعین کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ عام نہیں رہتا، وہ بہتر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ ترجیحات کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا، کتنا اور کیوں اہم ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے فیملی اہم نہ ہو، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ فیملی کتنی اہم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے صحت اہم نہ ہو، مگر غور کیجئے کہ صحت ہے تو زندگی کا لطف ہے۔ ترجیحات کا تعین بتاتا ہے کہ صحت کتنی ضروری ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے سوسائٹی، دوست، محبت، اخلاص اہم نہ ہو، مگر جو ترجیحات کا تعین کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کسی کی زندگی میں سب کچھ ہو، مگر مالک کے ساتھ تعلق کا احساس نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں شہرت ہو، مگر امن نہ ہو۔ جاوید چودھری کہتے ہیں، جو انسان چائے کا کپ انجوائے نہیں کر سکتا، اسے امن نہیں مل سکتا۔ ہم کتنے ہی مہنگے کھانے کھاتے ہیں، مگر انہیں محسوس نہیں کرتے۔ ہم کبھی اپنے بچے کی معصومیت کو محسوس نہیں کرتے۔ کئی لوگ گیلے گھاس پر چلنا بھول چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے گیلے گھاس پر چلنا محسوس نہیں کیا۔ ہمارے احساس میں یہ چیز آئی ہی نہیں کہ ہمارے پاؤں کے تلووں پر کبھی گیلا گھاس بھی تھا۔ ہم زندگی میں اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادوں کو بھول جاتے ہیں اور یوں ہی ترجیحات کے بغیر زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ 2 نفل 1 گھنٹہ لگا کر اپنی ترجیحات کا تعین شروع کیجیے اور یہ عمل 21 دن جاری رکھیں۔ قابلیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ 3 انعام دیتی ہے۔ شناخت۔ پہلا، قابلیت آپ کو شناخت دیتی ہے۔ اگر ابھی تک قابلیت کی وجہ سے آپ کی شناخت نہیں بنی تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ میں قابلیت نہیں ہے، صرف قابلیت کا واہمہ ہے۔ فرض کیجئے وسیم بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹیم بنانے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر ایک عرصے تک اس کی ٹیم نہیں بنی اور اسے کسی نے مانا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وسیم میں قابلیت نہیں ہے۔ ٹیلنٹ شرارتی بچے کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کو بند کمرے میں رکھ دیں تب بھی دستک دیتا رہتا ہے۔ آپ میں جو بھی قابلیت ہے وہ آپ کو دستک ضرور دے گی، اور یہ دستک دوسروں کو سنائی دے گی۔ وہ باہر کی دنیا کو بتائے گی کہ میں ہوں، مجھے باہر نکالو۔ آکسیجن کی طرح شناخت بھی ہماری ضرورت ہے۔ دوسرا، تعریف۔ آپ کی قابلیت کی وجہ سے آپ کو تعریف ملنے لگتی ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، لوگ آپ کو دل سے چاہنے لگتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے مخالفین کو بھی آپ کی قابلیت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا، شہرت۔ اگر آپ نے اپنی قابلیت کا پروفیشنل اظہار کیا ہے تو پھر وہ شہرت میں بدل جائے گی۔ کئی علاقوں میں کسی خاص چیز کی مشہوری ہوتی ہے، جیسے پورے پاکستان میں قصور کا فالودہ بڑا مشہور ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی چیز کی قابلیت ہوگی وہ مشہور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنی قابلیت پر واقعی یقین ہے تو پھر آپ شہرت کی پرواہ چھوڑ دیں۔ شہرت کو جوتی کی نوک پر رکھیں، وہ آ کر ہی رہے گی۔ اگر قابلیت نہیں ہے
تو پھر مشہور ہونے سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی شہرت سے بچائے جو قابلیت و صلاحیت کے بغیر ہو، کیونکہ وہ جلد طنز میں بدل جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو صلاحیت کے بغیر مشہور ہونے کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے میرے مالک، مجھے قابلیت کے بغیر نام نہ دینا، مجھے پہلے قابل بنا۔ اس حوالے سے ایک مشق کر لیجئے۔ سوالات کا جواب لکھیے اور اسے پڑھیے۔ سوال: 5 سال بعد آپ کس شناخت سے جینا چاہتے ہیں؟ جواب: آپ کو بھی پہچانا جانا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ساتھ اس سوال کا جواب لکھیں۔ جب بھی اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کبھی بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگیں، کیونکہ جو دینے والا ہے اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب وہ دینے والا ہی مالک ہے تو پھر حوصلے کے ساتھ اپنی شناخت مانگیں۔ پیسہ آپ کے کام کی دم ہوتی ہے۔ عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ دم کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، کام کو ٹارگٹ نہیں بناتے۔ اس لیے شناخت کو ٹارگٹ بنائیے۔ جو آدمی اپنی شناخت پر کام کرتا ہے وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ لکھاری ہیں تو لکھ لیجئے کہ 5 سال بعد لکھنا آپ کی شناخت ہوگی۔ آخری سیب۔ روبن شرما کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ اس نے تمام شرکاء میں ایک ایک سیب تقسیم کیا اور کہا کہ اسے کھائیں۔ وہ سب سیب کھانے لگے۔ ان میں سے کوئی جلدی سیب کھا گیا، کوئی 1 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، کوئی دوسروں کو دیکھتا رہا۔ غرض ہر کوئی اپنے حساب سے سیب کھاتا رہا۔ آدھ گھنٹے بعد وہ مشق ختم ہوئی۔ پھر نئے سیب دیے گئے۔ ایک ایک سیب دینے کے بعد اس نے کہا کہ اب اس سیب کو کھانا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سیب آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے۔ یہ سننے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے سیبوں کو مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری سیب ہے تو وہ اس سے مزہ لینے لگتا ہے۔ روبن شرما کہتا ہے کہ یہ جو لمحہ آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہی ہے۔ یہ جو آپ دن گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب کی طرح ہے۔ یہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری لمحہ ہے، مگر ہمیں واہمہ ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری نہیں ہے، ابھی تو زندگی بہت باقی ہے۔ جب آدمی کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ وہ جو لمحہ گزار رہا ہے وہ آخری ہے تو اسے شاندار بناتا ہے۔ تب وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے تو وہ شاندار ہے۔ شاندار کی سطح ہر فرد کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگلے وقت میں بہتر کریں گے، مگر وہ وقت نہیں آتا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ یہ اظہار ایک وقت کا، ایک زمانے کا، ایک صورتحال کا، ایک دن کا اور ایک لمحے کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کی بہترین صلاحیت کچھ اور ہے، 10 سال پہلے کچھ اور تھی۔ اسی طرح آنے والے وقتوں میں بہترین صلاحیت کے اظہار کا تصور بدل جائے گا، کیونکہ آپ میں بہتری آ رہی ہے۔ ہم دنیا کے کیلنڈر پر لاکھ جادو کر لیں، ممکن نہیں ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے۔ اس لیے آج کے دن کو سلام کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر دیا ہے، اس کا بہترین استعمال کریں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز ضائع کرنے لگیں تو آخری سیب کو ضرور یاد کیا کریں۔ اس تھیوری سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جذبات بدل جائیں گے۔ کسی کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ آنے والے کل میں زندہ ہوگا۔ یقین صرف یہی ہے کہ اس وقت سانس چل رہی ہے۔ جب کل کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آج کا دن دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ آج سے 100 سال بعد ایک تاریخ لکھی جائے گی جس میں لکھا جائے گا کہ فلاں جگہ کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف کھیت ہی کھیت ہوتے تھے، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا شہر بن گیا، جبکہ بندہ ملکیت بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 100 سال پہلے والا بھی یہی سوچتا تھا کہ مجھے یہی رہنا ہے اور شاید وقت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 100 سال پہلے تو ہمارے والدین بھی نہیں تھے، ہمارے وجود کی تو دور کی بات ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس نام کے کسی انسان کو دنیا میں آنا ہے۔ اسی طرح آپ 100 سال آگے چلے جائیں اور غور کیجئے کہ ہم نہیں ہوں گے اور شاید ہمارا نام اور وجود بھی نہ ہو۔
جب 100 سال بعد ہمارے وجود نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہم کائنات میں کسی اور جگہ ہوں گے، تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم تو جی کر ہی نہیں آئے۔ مجھے تو صرف ایک ہی سیب ملا تھا اور میں اس واہمے کے ساتھ اس سیب کو کھا گیا کہ اور سیب بھی ملیں گے۔ زندگی تو ایک بار ملی ہے اور ہم نے ایک بار کی زندگی کو ایک دم سے ہڑپ کر کے ضائع کر دیا۔ یوں ہماری پوری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔